الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ آپ سب ذمہ دار ہیں، تو ہم اپنی ذمہ داری کے متعلق تھوڑا سا مذاکرہ کر لیں. ویسے اللہ رب العزت نے ہم کو ایک بہت بڑی چیز عطا فرمائی ہے، وہ ہے ایمان. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. لیکن حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو ہم تقسیم کرنا چاہیں تو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ظاہری نعمت اور ایک باطنی نعمت. ظاہری نعمت جو ہم محسوس کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی، کان عطا فرمایا، ناک عطا فرمایا، ہاتھ پیر صحیح سالم بنائے، اندھوں کو، بہروں کو، لولوں کو، لنگڑوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی اس نعمت کی قدر ہوتی ہے. لیکن ایمان اور علم دو ایسی نعمت ہیں جس کا نور اللہ نے ہمارے سینے میں رکھا ہے. اگر ایمان نہ ہوتا تو ہم بھی کسی مندر کے پجاری کی پاس بیٹھے ہوئے ہوتے، بتوں کی پوجا کرتے. اللہ نے ایمان سے مالا مال فرمایا. ایمان کی ایک صورت ہے اور ایمان کی ایک حقیقت ہے. ہر چیز کی ایک صورت ہوا کرتی ہے، ایک اس کی حقیقت ہوا کرتی ہے. ہمارے پاس ایمان کی صورت ہے اور صحابہ کے پاس ایمان کی حقیقت تھی. وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے مانگ لیتے تھے، مدد اتار لیتے تھے. ہمارے گھروں میں شوکیس میں بناوٹی پھل فروٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. انگور ہیں مٹی کے بنے ہوئے، کیلے ہیں مٹی کے بنے ہوئے. وہ فروٹ کی صورت ہیں، حقیقت نہیں. اگر کوئی اس کیلے کو کاٹ کر یوں کہیں کہ اس میں وہ ذائقہ ہو
جو اصلی کیلے کا ہے تو اس کو وہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے ہمارے پاس ایمان کی صورت ہے، حقیقت نہیں، اس لیے ہم ایمان کی صورت میں وہ ذائقہ ایمان کا چاہیں، حلاوت ایمان جس کو کہتے ہیں، وہ نصیب نہیں ہوتا۔ ایمان کی حلاوت کے لیے اور ایمان کو کامل بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے سیرت صحابہ سے دو چیزیں ملتی ہیں۔ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا جب دو چیزوں پر محنت ہوگی۔ ایک تو ہے التعظیم لامر اللہ، اور دوسری چیز ہے والشفقۃ علی خلق اللہ۔ التعظیم لامر اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے حکموں کی تعظیم اور عظمت کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کے حکموں کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا۔ یہ دو چیزیں بتائی گئی ہے کمال ایمان کے لیے۔ صحابہ کرام میں اللہ کے حکموں کی تعظیم اس قدر تھی کہ کوئی حکم وہ ضائع نہیں کرتے تھے اللہ کا۔ اتنی عظمت تھی اللہ کے حکم کی، اتنی قیمت اور قدر تھی اللہ کے حکم کی۔ ایک صحابی، شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو تجارت کے لیے دوسرے ملک میں تشریف لے گئے، بہت سا نفع ہوا، مال جو بیچا تو نفع ہوا۔ پھر اس مال کے ذریعے سے شراب خریدی، کیونکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ یہ سمجھے کہ مکہ میں شراب کی قیمت زیادہ ہے، شراب پیتے ہیں، قسم قسم کی مختلف قسم کی شرابیں لے کر آئے۔ ابھی راستے میں تھے کہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، مسلمان نہ اس کو پی سکتا ہے، نہ اس کی بے کر سکتا ہے، بیچ سکتا ہے۔ انہوں نے ساری شرابیں اللہ کے حکم کے سامنے اس کو ہلاک کر دیا، وہیں چھوڑ دیا، ہلاک کر دیا، ضائع کر دیا۔ اب ان کا تو نفع بھی گیا اور راس المال جو اصل مال تھا وہ بھی گیا، کنگال ہو گئے۔ لیکن تعظیم اللہ کے حکم کی یہ تھی کہ جب اللہ نے حرام قرار دیا تو اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہیں پوچھوں گا کہ میں کیا کروں، حرام ہے تو حرام۔ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت یہ تھی کہ اللہ کا حکم مخلوق تک پہنچاتے تھے، دوسروں کو دین پر لانے کی محنت کرتے تھے۔ اسی لیے رستم جو بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے مقابلے میں آتے ہیں اور ہمیں ایسی فوج جو تعلیم یافتہ ہے اس کو ہرا کر چلے جاتے ہیں، ایسے کون لوگ ہیں، یہ عرب سے آ گئے ہیں۔ تو کسی نے بتایا کہ تم جیت نہیں سکتے ان کے مقابلے میں، راتوں کو رہبان ہے، یعنی رات ہوتی ہے
تو اللہ کے سامنے گر گرا کر مانگتے ہیں، اور صبح ہوتی ہے تو گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، ایسا جیسے کہ گھوڑے پر ان کی پیدائش ہوئی۔ اس لیے ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ ایمان تھا۔ ہم مسلمان ہیں، ذمہ دار ہیں، اللہ نے ذمہ داری عطا فرمائی۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میری جو آنے والی نسلیں ہیں، جیسے میں مومن ہوں ایسے آنے والی نسلیں میری مومن رہے قیامت تک، اس کی فکر ہے۔ قیامت تک آنے والی میری نسلیں ایمان پر رہے، مومن رہے۔ حالات تو آتے رہتے ہیں، لیکن ان حالات میں مسلمان رہے گا کہ نہیں رہے گا، مومن رہے گا کہ نہیں رہے گا، یہ نسلیں کب پلٹ جاوے پتہ نہیں ہے۔ تو اس کی فکر کرنا ہے کہ ہماری نسلیں مسلمان رہے۔ جیسے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میری داڑھی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی، سنت کی توفیق عطا فرمائی، ایسے میری نسلوں میں ایمان باقی رہیں، وہ دین پر باقی رہیں۔ اس کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے۔ ایک بزنس مین ہوتا ہے تو یہ چاہتا ہے اس کا بیٹا اس کی جگہ آوے، جگہ سنبھالے اور بزنس کرے۔ انجینئر ہو، یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میری جگہ آوے، انجینئر بنے۔ ایسے ہی ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ میں مومن ہوں تو میرا بیٹا، میری اولادیں، میری نسلیں اور میرے پڑوسی، میرا محلہ، یہ سب ایمان پر باقی رہے۔ اس کے لیے ایک تو بالغ مرد ہے، ان میں محنت، اور ایک ہمارے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اس پر محنت۔ ہمارے قریب میں ایک بستی تھی، اس میں ایک صاحب کینیڈا سے، باہر سے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے میری ملاقات کی اور یہ کہا کہ میں پادری سے مل کر آیا ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ ہم کو تمہارے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن تمہاری اولاد میں انٹرسٹ ہے، وہ تمہاری باقی نہیں رہے۔ تو وہ ہماری اولادوں پر محنت کر رہے ہیں۔ یہ جو میوزک ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، ایک ویو ہے، اس میں وہ ایک میسج چھوڑتے ہیں۔ مثلا ایک میسج انہوں نے چھوڑا، کل یور موم، تمہاری ماں کو مارو، ایک میسج چھوڑا۔ اور پھر یہ گانا انہوں نے سنایا بہت سے بچوں کو، تو ان بچوں میں ماں کی نافرمانی کی کیفیت پیدا ہو گئی، وہ ماں کی نافرمان بن گئی۔ بہت سے نوجوانوں کو سنایا تو ماں باپ کے نافرمان ہو گئے۔ یہ قسم قسم کی آزمائش، امتحانات کر کے ہمارا دشمن چوکنا ہے کہ یہ ایمان پر باقی نہ رہے۔ شیطانی طاقتیں ان کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس میں اللہ نے ہمیں ایک دہکتا ہوا دل دیا ہے، ہم غم کریں، غم کھاویں، اور ان بچوں کی اوپر محنت کر کے
ان کو دین سے وابستہ کرنے کی، دین سے جوڑنے کی محنت کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا ہمارے ملک میں اور انگریز قابض ہو گیا پورے ملک پر، اور انگریز کو ہکالنے کی ہمارے اکابرین محنت کر رہے تھے، قربانی دے رہے تھے آزادی کی، کتنے علماء شہید ہوئے، تو اللہ نے ان پر ایک بات کھولی کہ فی الحال اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ انگریز ملک سے جاوے، اس لیے تم مدارس اور مکاتب قائم کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ آنے والے نسلوں کا ایمان محفوظ رہے، تو وہ ایمان مدارس اور مکاتب کی دیوار کے نیچے محفوظ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر میں تھے، اور رات کو ایک بستی سے گزرے، بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا، مہمانوں کو کھلانا چاہیے تھا، مہمان تھے، اللہ کے بندے تھے۔ وہاں ایک دیوار تھی جو جھکی ہوئی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے، جو تکوینی امور پر مامور بھی تھے، اپنے ہاتھ سے کرامت یا معجزہ کہو، اس کو صحیح کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ انہوں نے ہمارا کھانا نہیں کھلایا، دعوت نہیں کی، تو آپ مزدوری لے لیتے، ہم اس کا کچھ کھانا خرید کر کھا سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ تم سوال نہیں کرو گے، میرے ساتھ چلو گے۔ پورا واقعہ ہے لمبا، سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے اب میرے اور تمہارے درمیان میں تفریق ہو گئی، ھذا فراق بینی و بینک۔ پھر انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ میں نے دیوار کو کیوں سیدھا کیا، تو قرآن میں فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ دیوار دو یتیموں کی تھی، دو یتیموں کی دیوار ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ خزانہ محفوظ ہو جاوے، اگر دیوار گر جاتی تو کھل جاتا، تو اللہ چاہتے ہیں کہ خزانہ محفوظ ہو، اور جب یہ دونوں بالغ ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تو اللہ کسی طرح ان کو اس خزانے تک رسائی فرما دے گا۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے اس خزانے کو دیوار کے نیچے محفوظ فرما دیا، ایسے ہی اللہ رب العزت نے نسلوں کے ایمان کو، چھوٹے بچوں کی نسل جو ہیں ان کے ایمان کو اس دیوار کے نیچے محفوظ فرمایا، اور دعوت و تبلیغ کی دیوار کے نیچے اللہ نے اس کو محفوظ فرما دیا، ایمان کو۔ اب یہ مکتب کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بچوں کو قرآن پڑھایا جاوے، ایک آدھ سال 2 سال میں، بات ختم۔ مسجد کا امام ہو، اس کی ذمہ داری ہے، امامت بھی ہیں، اور سارے بچے اس کے پاس آ جاوے، چاہے 100 ہو
چاہے 50 ہو، جو آوے وہ آوے، جو نہ آوے وہ نہ آوے۔ دین کیسے سیکھیں گے؟ دین کہاں سیکھیں گے؟ اس لیے ہمارے اکابرین یہ چاہتے ہیں کہ پرائمری اسکول کے جو سال ہیں اس میں ہمارا بچہ علماء سے جڑا رہے۔ پرائمری اسکول جو ہے 1 سے لے کر 7 تک، اب تو پرائمری اسکول 8 ہو گئی نا، پرائمری اسکول 7 ہے یہاں۔ تو پرائمری اسکول میں بچہ جب جاوے، وہاں تک بچہ مدرسے سے بچے جو ہیں علماء سے جڑے رہے، اس لیے 7 سال کا نصاب بنایا گیا۔ اس کے سبجیکٹ جو ہیں اس وقت 1867 میں ہمارے علماء نے جب دارالعلوم کی بنیاد ڈالی تھی تب آواز لگائی تھی کہ اس کے سبجیکٹ 5 ہیں۔ ایک تو قرآن صحت کے ساتھ پڑھے، نمبر 2 پر عقائد اس کے صحیح ہو، نمبر 3 ضروری مسائل سے وہ جانتا ہو، وابستہ ہو، ضروری مسائل کا علم رکھتا ہو، وہ پڑھائے جائے، جیسے کہ طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، اس کے مسائل سے وہ واقف ہو۔ نمبر 4 میرے اور آپ کے آقا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہو، آپ کی سیرت کیا ہے۔ اور نمبر 5 اخلاق اور آداب۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، بچہ گھر میں آتا ہے، محلے میں آتا ہے، تو محلے والوں کے حقوق، گھر والوں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، اس کے اخلاق اچھے ہو۔ ایک مسلمان اخلاق والا ہوتا ہے، نہ کہ گالی گلوچ والا۔ تو یہ 5 کام بتائے جاتے ہیں، یہ 5 سبجیکٹ ہیں۔ ان سبجیکٹ کے اوپر محنت کرنی ہے، جب جا کے ایک بچہ دین سے جڑے گا، نمازی بنے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں جوانوں کو کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، دنیاوی تعلیم دو، ہماری اپنی ذاتی اسکول ہے، وہ اسی لیے بنانی پڑی کہ مکتب کی قربانی نہ ہو اسکول کی وجہ سے۔ خواہ مخواہ ٹیوشن کا چکر، ہماری اسکول کا رزلٹ 10ویں اور 12ویں کا الحمدللہ 100% آتا ہے بورڈ کی امتحانات میں، لیکن ہمارے یہاں اس طرح کا نظام نہیں ہے کہ پورا دن اسکول میں اس کا ٹیوشن بھی اور یہ بھی، اور پیسے خرچ کرو، ٹیوشن کے پیسے خرچ کرو، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال اللہ کا فضل ہے ہمارے گجرات میں کہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے بڑے بڑے مکتب بنائے، مکتب یعنی جس میں چھوٹے بچے آ کر پڑھے۔ میرے گاؤں کا جو مکتب ہے اس میں تقریباً 2 مکتب ہیں، بڑی بچیوں کے لیے الگ ہے اور باقی بچوں کے لیے الگ ہے۔ 22 کلاسیں بنی ہوئی ہیں اس میں، اور 20 اساتذہ پڑھا رہے ہیں، مکتب پڑھا رہے ہیں۔ یہ صرف امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نے امام رکھ لیا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھاویں اب آنے والے بچوں کو، نہیں، ہر 20-30 بچے کے لیے ایک مدرس رکھا ہوا ہے جو ان کو تعلیم دے رہا ہے، تاکہ یہ بچے دیندار بنیں، یہ بچے قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں۔
تو میں نے کہا کہ میں نے اسکول کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اس کا ایک واقعہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا ہمارے رشتہ داروں میں سے۔ اب ان کا پوتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انگلش میڈیم میں پڑھتا تھا، اس لیے مکتب کی تعلیم سے محروم۔ گھر پر استاد بلاوے اور استاد گھر پر پڑھاوے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے عام طور پر کہ اساتذہ گھر گھر جا کر پڑھاتے ہیں۔ تو وہ ایک دوسرے سے پوچھے کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھنی، وہ تو مجھے آتی نہیں۔ دادا کا انتقال ہے اور پوتا یہ کہہ رہا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنا مجھے نہیں آتا۔ دوسرے نے کہا ایک تکبیر ہوگی تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ سورہ فاتحہ کیا چیز ہے؟ سورہ فاتحہ یہ بھی تو مجھے نہیں آتا۔ تو کہا آپ چپ چاپ پڑھ لے نماز، جو کرے وہ کر لینا۔ تو اب ایسی تعلیم کا کیا فائدہ کہ دادا کے جنازے پر پوتا صلاۃ جنازہ بھی نہ پڑھ سکے، سورہ فاتحہ کیا چیز ہے وہ معلوم نہ ہو۔ اس لیے بھائی ضرورت ہے کہ مکتب ہمارے علاقے میں، ہماری مسجد میں قائم ہو، اور اس کا نصاب اور کورس بنایا گیا ہے 7 سال کا، کہ پہلے 2 سال میں قاعدہ پڑھایا جاوے، پھر پارے، پھر 3 پارے، پھر 10 پارے، پھر 20 پارے، پھر 30 پارے، اور اس کے ساتھ کتابوں کا نصاب ہے کہ بھئی کتاب پڑھائی جاوے۔ کچھ اردو ہے جس میں سیرت ہو، عقائد ہو، اخلاق اور آداب ہو، یہ پورا ایک نظام بنایا گیا ہے۔ اس نظام کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سے 125 سال پہلے ہمارا مکتب قائم ہوا، 125 سال ہو گئے، اور 1990 سے میرے ذمے وہ مکتب ہے، 1990 سے۔ یہ 23 چل رہا ہے، 33 سال ہو گئے۔ اس میں الحمدللہ دور دور سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، گاڑیوں میں، بس میں، رکشہ میں، جیسے اسکول جاتے ہیں۔ صرف 3 گھنٹے کی، 2.5 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس 2.5 گھنٹے کے لیے لوگ دوسرے جگہوں سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تقریباً 800 بچے ہیں، اور گاؤں میں مختصر سا چھوٹا سا گاؤں ہے، گاؤں میں بچے کم ہیں، لیکن باہر سے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب بیٹھنے کی جگہ نہیں رہی۔ کیوں؟ الحمدللہ لوگوں میں یہ بات آئی کہ میرے بچے کو اچھی تعلیم دینی چاہیے۔ تو 2.5 گھنٹے کی مسلسل تعلیم ہوتی ہے، اور اس کے لیے 125 سال ہوئے ہیں۔ تو ہمارے بڑوں نے قربانی دی ہے۔ قربانی کیا دی؟ کہ ہم تو کسان لوگ ہیں، بزنس مین نہیں ہیں، کسان ہیں۔ وہ تو لوگ باہر دوسرے ملکوں میں گئے اور وہاں بزنس شروع کیا، دوسرے ملکوں میں۔ تو کسان تھے، انہوں نے اپنا کھیت مدرسے کے لیے وقف کر دیا۔ اپنا مکان تھا تو مکان مدرسے کو دے دیا۔ ابھی 20 اساتذہ ہے، گاؤں کے نہیں ہیں، لیکن 20 کے رہنے کا نظم الحمدللہ ہم نے کیا ہے۔ رہنے کے مکانات، اچھے مکانات دیے ہیں۔ اس میں گیس لائن ہے، گیس کی لائن ہوتی ہے، آپ کے یہاں ہے گیس کی؟ ابھی نہیں آئی۔ وہ گیس کی لائن تقریباً 30 سال سے ہے ہمارے یہاں، 30 سال سے ہے۔ وہ گیس کی لائنیں ہیں،
ان کے لیے اچھا نظام کیا گیا ہے، 1 روپیہ کرایہ اس کا نہیں لیا جاتا، اچھی تنخواہ دی جاتی ہے۔ یہ سارا نظام وہ کھیت جو دے گئے ہیں اسے چلتا ہے، اور اس کی انکم کی گئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میں جاؤں تو کھیت ساتھ لے کر جاؤں، اس کے بجائے میں اپنے مکتب کو دے کر جاؤں تاکہ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے۔ میں اپنا گھر اس کے بجائے میں مدرسے میں دے دوں تاکہ آنے والا استاد اور معلم وہاں پر رہے، وہ گھر دے گئے۔ اس لیے سارا نظام چل رہا ہے۔ یہ ذمہ دار لوگ تھے، اب ہم کو صرف سنبھالنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تعلیم ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں سے مفتی صاحب ایک آئے تھے، مفتی کیا نام، مولانا امین صاحب، وہ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے دیکھا ہے ہم میٹر سکھاتے ہیں کہ کس انداز سے بچوں کو پڑھایا جاوے، چھوٹے بچوں کو۔ آج اسکولوں میں کتنے پیار محبت سے پڑھایا جاتا ہے، تو پیار محبت سے کیسے پڑھایا جاوے وہ ہم سکھاتے ہیں کہ بغیر آنکھ نکالے، بغیر غصہ کیے ہوئے، بغیر چہرہ بگاڑے ہوئے ایک بچے کو کیسے پڑھائے پیار محبت سے، اس کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نمازی بناؤ، ان کو دین سے جوڑو، دین سے تعلق پیدا کرو، دیندار بناؤ، اس کی محنت کرو۔ انشاءاللہ ہم جائیں گے تو یہ آپ کے بچے آپ کو یاد کریں گے اور آپ کی قبروں پر آئیں گے اور آپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے کہ انہوں نے ہم کو نیک اور صالح بنایا۔ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے پاکستان، اس میں یہ نظام کا تصور تک نہیں، حالانکہ اسلامی ملک کہا جاتا ہے، لیکن مکتب کا نظام وہاں ندارت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جس میں 3000 بچیاں پڑھتی ہیں، فارغین یعنی بخاری شریف تک کی تعلیم ہے۔ ان کے جو محتمین تھے وہ عالم نہیں تھے، دوسرے ملک میں رہتے تھے، انگلینڈ میں۔ تو ہم سے کہتے تھے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور ہم کو مفتی صاحب کہتے ہیں۔ ہم نے کہا میں تو عالم ہی نہیں ہوں، مفتی کہاں ہوں؟ تو کہا آپ مسئلہ بتلاتے ہو، یہ کہاں پڑھا؟ کہا ہم نے اپنے مکتب میں پڑھا، اپنے مدرسے میں پڑھا تھا، چھوٹے سے تھے تب پڑھا تھا، وہی یاد ہے۔ تو وہ مسئلہ ہم بتلاتے ہیں۔ تو زندگی کے ضروری مسائل میں اس سے ایک بچے کو واقف کرنا ضروری ہے، برین واش کرنے کی ضرورت ہے۔ مکتب میں 4 حروف ہیں، میم، کاف، تا، با۔ میم سے مراد معلم، استاد، کاف سے مراد کمیٹی، ذمہ دار، تا سے مراد طالب علم کہو یا نصاب میں کہتا ہوں، اور با سے مراد باپ یعنی والدین۔ یہ چاروں کی ذمہ داری ہے اور یہ چاروں مل کر ایک چھوٹے بچے پر محنت کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ پر محنت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مکتب کی صحیح تعلیم اگر کسی کو مل گئی تو وہ فاسق بن سکتا ہے لیکن مرتد نہیں ہو سکتا۔ فاسق یعنی نماز چھوڑ دے رہے لیکن اپنا دین چھوڑ دے رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ میرا اس سے پہلے چنئی آنا ہوا تھا، میں نے آج ہی سنایا راستے میں کہ چنئی آنا ہوا تھا، وہاں علماء کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی۔ وہ یہ مہم چلا رہے تھے، یہ کام کر رہے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے تھے کہ
جو مسلمان لڑکیاں یا لڑکے غیر مسلم سے شادی کر لیں تو پھر دوبارہ ان سے مل کر نکاح کروانا نیا، اور دونوں کو دوبارہ دین پر لانا، اس کی فکر سمجھانا، ایک جماعت بنی ہوئی۔ ہم نے کہا کہ کتنے کیسز ایسے بنتے ہیں کہ جو سال بھر میں دوبارہ صحیح راہ پر آتے ہیں، کہا ایک دو، اور کتنے کیس ایسے بنتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں غیر مذہب میں، کہا وہ بے شمار۔ ہم نے کہا کہ پہلے سے روک ٹوک کرنے کی کوشش کیوں نہیں ہوتی؟ کہا کیسے کریں ہم؟ کہا چھوٹے بچے ہوں تب سے ہی ایمان کی اور دین کی تعلیم کی ان کے ذہنوں میں ایسی بات ڈالی جاوے کہ بڑے ہونے کے بعد کبھی بھی وہ مرتد نہ ہو۔ مکتب کی تعلیم جب تک نہیں ہوگی وہاں تک یہ نظام آپ کا قابو میں نہیں آئے گا۔ آپ کی اولاد اور آپ کی نسلوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے، وہ نسلیں ایمان پر باقی نہیں رہے گی۔ ہمارے یہاں ایسا نظام بنایا جا رہا ہے، اس لیے مکتب کی تعلیم کی فکر کرو، نظام بناؤ، تھوڑی قربانی اپنی بڑھاؤ۔ ہمارے اکابرین یہی چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کی تعلیم کا نظام بنایا جاوے، دین سے جوڑا جاوے، قرآن کی تعلیم سے جوڑا جاوے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو واقف کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ بالکل محروم رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ واقفیت نہیں ہوگی۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے، کتنے بجے ہو گیا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو بالغ بچے ہو گئے ہیں اس پر محنت کرنا ہے۔ علماء کا بھی کام ہے، ہمارا بھی کام ہے، تو ان بالغ بچوں کے اوپر محنت کرنا ہے کہ جو مکتب کی تعلیم میں نہیں ہو سکے تو اب دوبارہ ان کو سمجھانا، ان کی فکر کرنا۔ امریکہ سے ایک وفد آیا تھا یہ فکر لے کر کہ ہندوستان میں کوئی بچہ دنیاوی تعلیم سے محروم نہ رہے، تو ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بچہ دینی تعلیم سے محروم نہ رہے، ہر بچہ مدرسے میں جانے والا بنے، ان کے ماں باپ کی ملاقات، ان کو ملنا اور پھر اس کی طرف لانا، اور مدارس اور مکاتب کو قائم کرنا، ان کو زندہ کرنا، علماء کی نصرت اور مدد کرنا، ساتھ میں مل کر کام کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ رات کے جلسے میں مزید بات میں کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔